السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها۔ اس عظیم الشان اجلاس عام کے سرپرست اور مرکز تحفیظ القرآن کے روح رواں میرے ہم نام برادر گرامی قدر فضیلت الشیخ جناب مولانا شہاب الدین صاحب سلفی حفظہ اللہ، اسٹیج پہ تشریف فرما بہت ہی مؤقر معزز علماء کرام، محترم سامعین، خواتین اسلام، یقیناً اسلمی دیار میں میری آمد میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ اس مرکز کے تعلق سے برادر گرامی قدر رفیق محترم جناب مولانا عبدالمنان صاحب سلفی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ سے بارہا میں نے سنا، لیکن ان کے بعد اس مرکز کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا شرف ملا۔ اللہ رب العزت برادر گرامی قدر کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یقیناً یہ ادارہ اور اس جیسے بہت سے ادارے ان کے لیے صدقے جاریاں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج یہ اجلاس عام جس حوالے سے منعقد ہے، بہت ہی معتبر حوالہ، بہت ہی باوقار حوالہ، قرآن مجید، وہ قرآن مجید جس سے ہماری سب کی رفعتیں عظمتیں وابستہ ہیں، وہ قرآن مجید کہ جس سے وابستہ ہو کر کے سربلندیاں ملتی ہیں، جنت کا حصول آسان ہو جاتا ہے، وہ قرآن مجید کہ جس کو ترک کرنے سے بہت سے لوگ رسوا ہوتے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے ہیں، پستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ قرآن مجید کہ جسے اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان امام الانبیاء امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا، وہ کتاب ہدایت کہ جس کے نزول کے بعد تمام آسمانی کتابیں منسوخ کر دی گئیں۔ یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے کہ جس نبی پر ہم ایمان لائے ہیں، وہ نبی آخر الزمان، جو کتاب ہدایت نبی آخر الزمان کے قلب اطہر پہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، وہ تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کرنے والی کتاب
اللہ کی آخری نازل کردہ کتاب قرآن مجید، جس پر ہمارا ایمان ہے، رسول آخری ہیں، کتاب ہدایت بھی آخری ہے، اور آخری رسول آخری کتاب پر ایمان لانے والی امت بھی آخری ہے۔ اب ہمارے اور آپ کے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے۔ اتنا بڑا اعزاز اللہ نے عطا کیا، اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں اس اعزاز پر؟ ظاہر ہے کہ ہمارے جسم میں جتنے روئے ہیں سب میں جان آ جائے اور تمام اللہ کا شکر بجا لانے لگیں تو اللہ رب العزت کے شکریہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کر دیا اور قرآن جو کتاب ہدایت ہے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ گناہ شکریہ ادا ہو سکتا ہے اگر قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سینے میں اتاریں، قرآن مجید میں غور و فکر کریں اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں۔ اللہ رب العزت نے ان تمام لوگوں پہ بڑا فضل فرمایا ہے جن کو قرآن سے وابستہ کر دیا ہے، قرآن سے جوڑ دیا ہے، اور ہماری آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں قرآن سے وابستہ ہو کر کے۔ قرآن سے وابستگی کیسے ہوگی؟ قرآن مجید کی تلاوت کر کے۔ یہ ابھی چند لمحات کے بعد جن بچوں کے سر پہ دستار سجائی جائے گی، وہ ایک علامت ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں اتار لیا ہے۔ وہ آج سے حافظ قرآن کے لقب سے ملقب ہو جائیں گے، لیکن یہ کارواں یہی نہیں رکنا چاہیے۔ اس کارواں کی یہی منزل نہیں ہے، بلکہ جو کچھ قرآن میں اتارا ہے اس میں غور و فکر بھی آگے چل کر کے یہ کریں گے۔ ان کے لیے علم کے دروازے کھلیں گے۔ مدارس اور جامعات اس ملک میں الحمدللہ اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں، وہاں جائیں گے، ملک سے باہر جائیں گے، اور جو قرآن سینے میں انہوں نے اتارا ہے اس قرآن کے معانی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، عالم بن کر کے نکلیں گے۔ ہماری یہ دعا ہے، آپ بھی دعا ان بچوں کے لیے یہی کریں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید سے آج امت کس طرح غافل ہے۔ قرآن اللہ رب العزت نے جب نازل فرمایا، ہم جب سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ بعض لوگ خامخواہ اس کا معنی بیان کرتے ہیں، اللہ عالم بمرادی، اللہ ہی جانتے ان کا معنی کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں الف سے اللہ، لام سے جبریل اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، چونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور عربی ادبا کا جو طریقہ تھا، ایک تو وہ طریقہ، وہ اسلوب یہاں ہے، اپنے کلام کی ابتدا وہ حروف مقطعات سے کرتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک امتحان ہے کہ جو بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا اس کو بھی ہم منزل من اللہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، تو ایک حرف پڑھنے کی وجہ سے اس کو ایک نیکی ملے گی، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور وہ ایک نیکی 10 نیکی تک پہنچ جائے گی، 10 نیکیاں ایک حرف پہ۔ اور آپ نے جب مثال پیش فرمائی تو انہی حروف کو فرمایا لا اقول الف لام میم حرف،
میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ الف لام میم اگر ہم نے پڑھا 30 نیکیاں ہمیں ملی، ہماری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ لیکن اسی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، یہ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کہیں ان کے دلوں پہ تالے تو نہیں جڑے ہوئے ہیں، تالے تو نہیں پڑے ہوئے ہیں؟ تو قرآن مجید کو ہم پڑھیں، قرآن کو سینوں میں محفوظ کریں، قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے کے بعد اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کے لیے اپنے سینوں کو کھول بھی دیں۔ حفظ بڑی سعادت ہے، حفاظ کرام کے والدین بڑے سعادت مند ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تاج الکرامہ ان کو پہنایا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، فضیلتیں بے شمار ہیں، لیکن فضیلتوں کے ساتھ ایک فضیلت اور جڑنی چاہیے، تدبر قرآن کی۔ آج امت کی ستم دریفی یہ ہے کہ قرآن کا ترک کئی طرح سے ہو رہا ہے۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے وابستہ ہیں، قرآن کو یاد کر لیا ہے، غور و فکر نہیں کرتے۔ بعض لوگ قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، قرآن کے کچھ کی صورتوں کو یاد بھی کر لیا ہے یا پورا قرآن محفوظ ہے ان کے سینے میں، غور و فکر بھی کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک طرح کا ترک ہے۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اور جب ہدایت کی بات آتی ہے تو ہدایت کی 2 قسمیں۔ یہاں دیکھیے قرآن مجید کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں جو ہدایت ہے اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی توفیق بخشی، ہدایت سے شاد کام فرمایا، مطلوب تک پہنچا دیا۔ اور اسی قرآن کو ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ھدی للناس فرمایا ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہاں اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت۔ یہاں ہدایت کیا ہے؟ راستہ دکھانا، ارات الطریق، رہنمائی سب کے لیے اس میں موجود ہے، لیکن مطلوب تک اللہ نے جن کو پہنچا دیا بڑے خوش نصیب ہیں، وہ مومن، وہ مسلمان۔ تو ھدی للمتقین بھی ہے قرآن، ھدی للناس بھی ہے قرآن۔ قرآن سے آج ہمارا برتاؤ کیا ہے؟ ہم کس طرح اس سے سلوک روا رکھے ہوئے ہیں؟ ابھی چند دن کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا، پتہ چل جائے گا۔ ابھی آپ ہمارے خطیب محترم سے سماعت فرما رہے تھے، پہلے جو ہمارے خطیب تھے حفظہ اللہ، کہ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کی تفصیل آپ نے سن لی، اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بات دھیان میں رکھیں، صدقہ جاریہ صرف مال ہی میں نہیں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ رائے بریلی میرا جانا ہوا، جاتے ہی رہتے ہیں، وہاں ایک شاہی مسجد ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ اہل حدیثوں ہی کے زیر انتظام ایک ہی شاہی مسجد ہے۔ وہاں پروگرام رکھا گیا، سوال جواب کی نشست میں کسی نے پوچھا کہ یہ جو مردوں پہ قرآن خوانی ہوتی ہے، میت پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ قرآن خوانی کی کوئی دلیل ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ثواب اس کا مردے کو پہنچتا ہے۔ یہ قرآن خوانی کے معنی قرآن پڑھنا چاہیے نا، لیکن ایک رسم بنا لینا کہ جب کوئی مر جائے گا تو پارے بانٹے جائیں گے یا خود پڑھیں گے اور ثواب میت کو پہنچائیں گے، یہ کہاں ہے؟ کہیں نہیں۔ میں نے ایک بات بتائی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد دلایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسے ہی جیسے
اس خیر کا کام، نیکی کا کام اس نے خود کیا ہو۔ ہم نے کہا ایک رسم بن گئی ہے، کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں چلو قرآن پڑھ دو، پارے بانٹے جاتے ہیں۔ شہروں میں تو باقاعدہ کسی محلے میں کسی کی وفات ہوتی ہے تو گھروں میں پارے بانٹ جاتے ہیں، پڑھ لیجئے گا۔ کئی سال ہو گئے، ایک بزرگوار تھے، دیوبندی تھے، لیکن سلام وغیرہ کرتے تھے، ہم لوگ جب گزرتے تھے ادھر سے ان کی گلی سے، وفات ہو گئی ان کی۔ اللہ اکبر، فجر کی نماز پڑھ کر کے ہم بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بیٹا آیا اور کہا کہ ہمیں پاروں کی ضرورت ہے، پارے ہمارے گھر بھجوا دیجئے۔ ہم نے کیا ہوا؟ کہا والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ ہم نے انا للہ پڑھا اور بلائی یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ پارے بانٹ کر کے جو قرآن خوانی کی رسم ادا کی جاتی ہے، قرآن کے ساتھ استہزاء ہے، مذاق ہے، اس لیے قرآن نازل نہیں کیا گیا۔ میں نے بلایا تو کہنے لگا، آنگن میں کھڑا ہوا ہے صحن میں مسجد کے، کہا مولانا میں ناپاک ہوں، باپ کی لاش گھر میں ہے، فجر کے بعد پاروں کی تلاش میں نکلا ہے، واللہ العظیم سچا واقعہ ہے، ناپاک گھوم رہا ہے اور تلاش کر رہا ہے پاروں کی۔ آپ نے اپنے بچوں کو اگر مرکز تحفیظ القرآن میں بھیجا ہے، کسی مسجد میں کسی حافظ صاحب کی نگرانی میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، ہم اور آپ زندہ رہیں یا مر جائیں، اگر ہم نے آپ نے بھیجا ہے، جب جب ہمارا آپ کا بچہ قرآن پڑھے گا آٹومیٹک ثواب ملتا رہے گا، اور یہ ثواب بند ہونے والا نہیں ہے، اور یہ کسی ایک ذات تک محدود نہیں ہے۔ آپ کو بھی ملے گا، ہمارے قاری حافظ صاحب کو بھی ملے گا، عالم صاحب کو بھی اس کا ثواب ملے گا، مسجد کے متولی صاحب، مرکز کے نگراں صاحب، اور اس مرکز کو چندہ دینے والے جتنے حضرات ہیں ان کو بھی یہ ثواب پہنچتا رہے گا۔ سب خیر کے اس کام میں شامل ہیں، اور کسی ایک زمانے تک نہیں۔ یہاں سے حفاظ کرام نکلیں گے، پھر ان کے ذریعے جو حافظ بنیں گے، تو ان کو جنہوں نے حفظ کرایا، یہ مرکز چلا رہے ہیں، ثواب ملا ان کو، پھر ان کے ذریعے سے اور جو آئیں گے ان کا بھی ثواب انہیں بھی ملے گا، ادھر بھی ملے گا۔ قیامت کی صبح تک یہ ثواب اور نیکی کا سلسلہ بند ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے دربار میں کوئی کمی ہے؟ تم نے محدود کر لیا چند پارے بانٹ کر کے، اور یہ توقع لگا بیٹھے ہو کہ یہ پڑھیں گے۔ واللہ العظیم ہمیں وہ دور یاد آتا ہے، ہم لوگ اس وقت بچے تھے، ظاہر ہے کہ مکلف نہیں تھے، لیکن ہوتا تھا کہ بھی دکان کی اوپننگ ہے، اہل حدیث ہیں، تو پارے نہیں پڑھے جاتے تھے مردوں پہ، لیکن پتہ نہیں یہ رسم کہاں سے آ گئی تھی۔ اب تو دھیرے دھیرے وہ ختم ہو گئی، اللہ کرے کہیں باقی تو ختم ہو جائے، کہ دکان کی اوپننگ ہے تو قرآن کے پارے۔ ایک مولوی صاحب تھے، وہ لے جاتے تھے، اور ہم لوگ اس لالچ میں جاتے تھے کہ لڈو ملے گا، اب تو خیر لڈو نہیں بریانی ملتی ہے، تو ایک صفحہ الٹنا، ایک ورق الٹنا ہے نا، لیکن اجلت اتنی ہوتی تھی لڈو پانے کی کہ ایک کے بجائے 4 صفحہ الٹ دیتے تھے، جلدی ختم ہو، جلدی لڈو ملے، جلدی جائیں۔ میرے بیٹے ہیں مولانا فرید الدین، اچھے خطیب ہوں بھی الحمدللہ۔ ابھی ہم لوگ پرسوں آ رہے تھے، جب دوبگہ چوراہے پہ پہنچے تو ای رکشے پہ چند بچے کسی مدرسے کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ گاڑی رکی ہوئی تھی، اشارے پہ انہوں نے سلام کیا، ہم نے کہاں گئے تھے؟ کہا قرآن خوانی کرنے گئے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ بیٹا کیسے پڑھا؟ الٹا ہوگا، ایک کے بجائے 4 ورق 5 ورق۔ وہ بچے ہنسنے نے کہا ہاں مولانا اسی کیا ہے، آج بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ بچوں کو کیا پتا قرآن کی اہمیت کیا ہے، لیکن یہ جو قرآن خوانی کرواتے ہیں ان کو چاہیے قرآن کا مرکز قائم کریں، تحفیظ القرآن کا شعبہ قائم کریں، بچوں کے لیے بھی بچیوں کے لیے بھی۔ آپ دیکھیے نیکی آپ سے سنبھالے نہیں سنبھلے گی، ہم اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے، اور جب کل قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں اللہ کرے ہم سب کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال ملے تو اتنی نیکیاں بھری ہوئی ہوں گی اگر ہم نے وہ کار خیر کیا ہے کہ ہم سوچیں گے یہ کہاں سے نیکیاں آ گئی، یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قرآن وہ کتاب ہے، عظیم کتاب۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ اس قرآن کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو سربلندیاں عطا کرتے ہیں، اور اسی کتاب الہی کے ذریعے سے چند دوسرے لوگوں کو پست و ذلیل کرتے ہیں۔
بلندیاں، رفتیں کن کے حصے میں آتی ہیں؟ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قرآن مجید میں غور و فکر کرتے ہیں، قرآنی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ پس تو ذلیل کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن کو ترک کر دیتے ہیں، قرآن پڑھتے نہیں، قرآن کو جنہوں نے صرف رسمی کتاب بنا کر کے رکھ دیا ہے کہ جب کوئی مر جائے گا تو پڑھیں گے، یا رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو پھر اللہ اکبر وہ حشر ہوتا ہے۔ شبینہ کبھی دیکھیے، دیہات میں تو شاید نہ ہوتا ہو، شبینہ یعنی ایک رات میں یا 3 رات، مکمل رات کہاں، ایک رات کے چند گھنٹے پورا قرآن لپیٹ کر کے حافظ صاحب رکھ دیتے ہیں۔ ہاں دیہات میں کم ہے، لیکن ہم لوگ شہروں میں، ہمارے ادارے کے بغل میں ایک مسجد ہے دیوبندی حضرات کی، 8 رکعت ہم لوگوں کی بعد میں ختم ہوتی ہے، وقت وہی ہے، ان کی 20 پہلے ختم ہو جاتی ہے، اور سورہ فاتحہ اس تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں جیسے ہم لوگ جب مئو پڑھتے تھے، پوروانچل ایکسپریس ابتدا میں چلی تھی، اتنی تیز رفتار تھی کہ آگے جاتی تھی تو پیچھے پٹریاں ادھرتی جاتی تھی، پھر اس کی رفتار کم کی گئی، ایک دم ایکسپریس، ایک دم پوروانچل ایکسپریس کی طرح سے الحمدللہ رب العالمین، اتنی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں علامہ الحافظ۔ ہمارے استاد تھے عبداللہ ابو سیف حفظہ اللہ، جامعہ اسلامیہ کے کلیۃ الحدیث میں، وہ حافظ قرآن۔ کہنے لگے ایک مرتبہ، جو ہمارا پڑوسی ملک ہے نا، کہنے لگے رمضان میں جانا ہوا کہ واللہ العظیم میں خود حافظ قرآن ہوں، ایک مسجد میں گئے تراویح پڑھنے کے لیے، سوائے یعلمون تعلمون کے ایک لفظ پلے نہیں پڑھا، کیونکہ جہاں آیت ختم ہوتی ہے یعلمون تعلمون وہی، اور اس سے پہلے کیا پڑھ گئے؟ میں خود حافظ قرآن، میں نہیں سمجھ سکا کیا حافظ صاحب امام صاحب پڑھ گئے۔ وہ استہزاء ہے قرآن کے ساتھ، مذاق ہے قرآن کے ساتھ۔ یقین جانیے یہ قرآن اگر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شفیع لصحاب ہی ہوگا، قرآن کے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا کہ اللہ یہ تیرا وہ بندہ ہے جو رات کی تاریکیوں میں میری تلاوت کرتا تھا، تیرا وہ بندہ ہے جو مجھ سے وابستہ تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، میری سفارش قبول فرما لے۔ یہی قرآن کل فریادی بن کر کے کھڑا ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے خلاف اللہ کے دربار میں کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ وہ ماہر القادری کا ذکر بھی ہم لوگ راستے میں کر رہے تھے، قرآن کی فریاد کے نام سے ان کی ایک نظم ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں اور دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، اور ہاں وہ جزدان کہہ دیا انہوں نے، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، یہ جزدان کا لفظ آیا تو سن لیجئے، یہ خالصتاً کیا ہے، لفظ کہاں سے آیا ہے؟ اس پہ رفض اور تشیع کی چھاپ ہے۔ وہ قرآن کو پورا مکمل نہیں مانتے، ان کے عقیدے کے مطابق 40 پارے نعوذ باللہ قرآن تھا، 10 پارے ان کے امام غائب لے کر کے سرداب میں ہیں، اور اسی لیے اس کو جز مانتے ہیں، کل نہیں مانتے۔ آپ دیکھیے جز عربی کا لفظ ہے، دان کیا ہے؟ یہ فارسی کا لفظ ہے، جیسے شب برات کو عربی اور فارسی ملا دیا، شب برات کر دیا، بیزاری کی رات قرآن سے مناتے ہیں وہ، اور سنیوں نے اس کو قبول کر لیا۔ ایسی جز دان، دان ظرف برتن کو کہتے ہیں، جیسے ہم جس برتن میں پھول رکھتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں رکھتی ہیں نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گلدان کہتے ہیں۔ پنیری لوگ پان رکھتے ہیں، اس کو پاندان کہتے ہیں۔ سنگار کا سامان جس میں رکھا جاتا ہے اس کو سنگاردان کہتے ہیں۔ ایسے جز کہتے ہیں، یہ کل نہیں ہے، جز ہے، لیکن سنی اس کو استعمال کرتے، نہیں کرنا چاہیے، خلاف قرآن کہیے نا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو غیر مسلموں نے پڑھ کر کے، جس سے بہت سے مسائل اپنے حل کیے۔ قرآن یہ کتاب ہدایت ہے، دینی رہنمائی بھی اس میں موجود ہے، اور گنجین معارف ہے، یہ معارف و حکم کی کتاب ہے۔ یہ جب جب ہم پڑھیں گے نئی لذت محسوس کریں گے، علوم و معارف کے نئے دریچے کھلتے جائیں گے۔ بے شک اس پر بحث نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا کیجئے گا کہ آج کچھ اس طرح سے وابستگی ہے کہ افسوس ہوتا ہے۔ یہی قرآن پڑھ کر کے، حافظ بن کر کے، سائنسداں ہمارے اسلاف میں کتنے بزرگ بنے۔ عباس ابن فرناس کو دیکھیے، حافظ قرآن بھی اور پہلا جہاز راں ہے، پہلا جہاز راں۔ لوگ آج امریکہ کے 2 بھائیوں کے سر
یہ صحرا مڑنے لگتے ہیں کہ جہاز کا آوشکار پہلے انہوں نے کیا. نہیں، غلط ہے یہ تاریخی حقیقت نہیں ہے. عباس بن فرنات اس شخص کا نام تھا، اس نے کوشش کی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا پرندوں کے بارے میں کہ آسمان میں جو اڑتے ہیں ان کو کون روکے ہوئے سوائے رحمان کے. غور کیا انہوں نے تو کہا پر باندھے، پہاڑی پہ چڑھے، چھلانگ لگائی، زخمی ہو گئے، ہمت نہیں ہاری. سوچا آخر قصور کہاں تھا؟ دم نہیں لگائی تھی. آج ہم ہوائی جہاز پہ سفر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ لوگ، دم ہے کہ نہیں ہوائی جہاز میں؟ دم نہ رکھے تو چل نہیں سکتا، اڑ نہیں سکتا ہے. دم لگا، 10 منٹ تک وہ شخص فضا میں اڑتا رہا. قرآن کو پڑھ کر کے کتنے لوگ مسلمان ہوئے. ایک مسلم سائنسداں خود اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ برسہ برس کی ریسرچ اور تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمارے جسم میں جو یہ ہمارا چمڑا ہے، بشرہ چمڑا جو ہے، اسی میں قوت حس ہے. اور یہ تو تجربے کی بات ہے، جب کسی کو انجیکشن لگتا ہے، اللہ نہ کرے ضرورت پڑے کبھی، تو جب تک سوئی کا رابطہ انجیکشن کا چمڑے سے ہوتا ہے درد ہوتا ہے، اس کے بعد پوری سوئی گھسا دیجئے گوشت میں احساس نہیں ہوتا. قرآن میں اللہ نے فرمایا کیا؟ قرآن اس شخص نے پڑھا، یہ آیت پڑھی، کلما نضجت من جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب جب ان کے چمڑے گل جائیں گے تو ان چمڑوں کے بدلے میں ہم دوسرا چمڑا ان کے جسم کو پہنائیں گے تاکہ یہ عذاب چکھیں، عذاب کا مزہ چکھیں. یہ عذاب نقد دل ہار بیٹھا وہ شخص. قرآن پڑھ کر کے کتنے لوگ، آج تو لوگ کہتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے سب لوگ نہیں سمجھ پائیں گے. جیسے ہمارے برادران وطن ہیں، جس زبان میں ہے ان کا وید یا ان کے وید ہیں، عوام نہیں سمجھتی تو وہ انہی کی اجارہ داری ہے. کہا جب تک 18 علوم حاصل نہ کر لو قرآن نہیں سمجھ پاؤ گے. قرآن کو اتنا مشکل بنا دیا گیا عوام کے لیے. کوئی کہتا ہے 16 علوم حاصل کرو، کوئی کہتا ہے 18 علوم حاصل کرو. ایک صاحب نے اسی پر کتاب میں اپنے لکھ دیا. حضرت عمر فاروق نے کتنے علوم حاصل کیے تھے؟ قرآن سن کر کے نقد دہار بیٹھے. ابھی جس پادری نے اسلام قبول کیا ہے، کیا پڑھ کر کے؟ قرآن کے معانی کا ترجمہ اور تفسیر. عربی اسے نہیں آتی، لیکن قرآن کے معانی کا ترجمہ اور قرآن کے معانی کے ترجمے کی بات آئی ہے تو میں ایک بات عرض کروں، بڑی تکلیف ہوتی ہے. ابھی ایک کتاب آئی ہے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں، میں اس پہ کچھ لکھ بھی رہا ہوں، اللہ کرے پورا بھی ہو جائے. ہمارے ایک بہت معتبر عالم گزرے ہیں، مولانا محمد صاحب جونا گڑھی رحمت اللہ علیہ. محمدیات ان کی مشہور ہے، تشریح کثیر کا ترجمہ انہوں نے کیا. قرآن کے معانی کا ترجمہ اردو میں ان کا موجود ہے اور حسن البیان میں وہ ترجمہ ہے. ایک حضرت نے قلم اٹھایا اور ترجمے پہ حرف گیری کرنے لگے، اور یہاں تک کہ قرآن میں حذف و اضافے کا الزام بھی لگا دیا. میں نے عرض کیا کہ اگر حضرت نے سر ورقی پڑھ لیا ہوتا جس میں لکھا ہوا ہے ترجمۃ معانی القرآن الکریم، قرآن کریم کے مطالب کا ترجمہ، اور اب تو اس عربی عبارت کا بھی ترجمہ لکھا ہوا ہے جو سعودیہ سے نسخے چھپتے ہیں قرآن کے، اس میں لکھا ہوا قرآن کے مطالب کا ترجمہ. اللہ کے کلام کا ترجمہ کون کر پائے گا؟ کس کے اندر ہمت ہے؟ ظاہر مطالب ہی کا ترجمہ ہوگا، اور جب مطالب کا ترجمہ ہوگا تو مطالب ہی کا ترجمہ ہوگا. آپ ایک ایک حرف پکڑیں گے. ابھی جتنے خطیب گزرے ہیں سب لوگ مطلب ہی بیان کر رہے تھے قرآن کا، نا کوئی آیت پیش کی اس کا معنی ہی بیان کر رہے تھے. قرۃ عین کا معنی کیا ہے؟ آنکھ کی ٹھنڈک. لیکن اس کی تشریح کے لیے لخت جگر، نور نظر، اس میں کیا قباحت ہے بھائی؟ معانی اور مطالب کا ترجمہ ہے. باتیں بہت ہے کہنے کو، صرف اشارہ میں نے کیا. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی خدمت جن لوگوں نے کی ہے وہ ہماری دعاؤں کے مستحق بن گئے ہیں. ہم ان کے حق میں دعا کریں. یہ نہیں کہ ایک مخصوص ذہنیت کا شکار ہو کر کے قلم پکڑے اور پھر بخیا ادھیڑنا شروع کر دیں، ان کی خدمات پہ پانی پھیریں، بلکہ اب تو بلڈوزر کا زمانہ ہے، بلڈوزر چلا دیں. عجیب مسئلہ ہے. قرآن مجید کو دوسرے لوگ پڑھتے ہیں، اس سے معارف
حاصل کرتے ہی ہمارے استاد تھے جامعہ اسلامیہ کے، اپنا سچا واقعہ بیان کرتے تھے۔ کہنے لگے ایک دن درسگاہ میں کہ چھٹیاں تھیں ہماری، تو ہمارے ایک دوست تھے سائنسداں عرب کے، یورپ میں ورکشاپ کا اہتمام سائنسدانوں نے کیا ہوا تھا، ان کو انوائٹ کیا تھا، تو انہوں نے کہا تمہاری بھی چھٹی چل رہی ہے، چلو ہم ورکشاپ میں شرکت کر لیں گے، تم بھی سیر کرانا۔ کہ ہم ان کے ساتھ گئے۔ کہ جس حال میں انتظام تھا تو ایک بڑے گیٹ سے داخل ہونا ہوتا تھا اس حال میں، اس کے داہنی طرف ایک میز پہ سنہری کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی کتاب رکھی تھی، جس کو غلاف بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ جو بھی اندر جاتا پہلے اس کتاب کو اٹھاتا، چومتا، پیشانی پہ لگاتا، عقیدت و احترام میں پھر اندر جاتا۔ کہہ لے ہم ٹھہرے مسلمان اور عالم بھی الحمدللہ، ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی۔ تو ہمارے جو دوست تھے ان کی پہچان کے وہاں کچھ سائنسداں تھے، انہوں نے کہا بھی آپ نے دیکھا جتنے لوگ آتے ہیں سب سے پہلے اس کتاب کو چومتے ہیں، پیشانی سے لگاتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، پھر اندر آتے ہیں، اور آپ لوگ ایسے چلے آئے۔ لیکن ہم نے کہا کہ بھئی ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، قرآن سے زیادہ متبرک اور مقدس کتاب ہمارے نزدیک کوئی نہیں، اور وہ بھی چومنے کے لیے نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھیں گے، بس تاک میں رکھا ہوا ہے، اٹھائیں گے اگر نظر پڑے گی چوما پھر رکھ دیا۔ چومنے کے لیے ہم نے دیکھا لکھنؤ میں ایک مسجد تھی، شیعوں کے قبضے میں تھی، پھر دیوبندیوں کی آئے، پھر بریلوی اس پہ قابض ہے۔ ایک شیعہ آتا اسکوٹی پہ اور اسکوٹی روکتا، بڑی عقیدت سے مسجد کی دیوار کو چومتا، اندر کبھی داخل ہوتے نہیں دیتے۔ آج قرآن کے ساتھ بھی وہی برتا ہے، چومنے کے لیے اس کو سمجھ رکھا۔ تو کہا ہم تو وہ کتاب ہدایت ہے ہماری، چومنے کے لیے نہیں ہے۔ یعنی کہ ہنسنے لگے لوگ، آپ کو پتا ہے کہ اس غلاف میں کیا ہے؟ تو جزدان کے بجائے غلاف قرآن کہیے آپ لوگ بھی۔ کہاں بتائیے کیا ہے؟ کہا اس میں آپ کا قرآن ہے۔ قرآن سے بہت کچھ ہم نے حاصل کیا ہے، اور ہم اس کو اپنا استاد سمجھتے ہیں، اور جس طرح استاد کی پیشانی کو بوسہ لیا جاتا ہے عقیدت و احترام میں، اسی طرح سے ہم اسے عقیدت رکھتے ہیں، اس کتاب کا احترام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ غیر مسلم تھے، یہیں تک وہ پہنچے، ہمیں کہاں تک پہنچنا ہے؟ ہمیں اس سے ہدایت بھی لینا ہے۔ جب یورپ کے لوگ چاند پہ پہنچے، آپ کے ہندوستان میں ایک بہت بڑا دارالعلوم ہے، میں نام لینے کا عادی نہیں، اس کی جانب سے نکلا، کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ چاند پہ کیسے آدمی پہنچ جائے گا؟ انکار کر دیا۔ اور اسی زمانے میں ریڈیو پر بھی بہت سی چیزیں نشر ہوتی تو اس کی حرمت کا فتویٰ لگا دیا۔ قرآن پڑھتے تو شاید یہ اعتراض نہ کرتے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ زمین و آسمان کی پہنائیوں کو بھید دو تو بھیدو، لا تنفذون الا بسلطان، سلطان کا ایک معنی طاقت بھی ہے، بغیر طاقت کے تم نفوذ نہیں کر سکتے، بھید نہیں سکتے۔ قرآن نے ایک سوچ دی، کیا سوچ دی؟ کہ اگر ہم طاقت کا استعمال کریں گے تو فضا کو چیر سکتے ہیں، زمین کے آخری سرے تک ہم طاقت کا استعمال کر کے پہنچ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس سے لیا، اور ہم اس میں لگے ہوئے ہیں کہ قرآن سب کے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تو فرماتے ہیں کہ قرآن آسان ہے، اور آج وہ جس کے لیے قرآن نازل کیا گیا، پوری انسانیت کے لیے قرآن، جنوں کے لیے قرآن اتارا گیا، آج وہی لوگ اور ان کے علماء کہتے ہیں بڑی مشکل کتاب ہے۔ جس چیز کو مشکل کہہ دیا جائے اس کے قریب کوئی جائے گا؟ ابھی آپ سے کوئی آدمی راستہ معلوم کرے تو آپ کہیں کہ دیکھو اگر اس راستے سے جاؤ گے تو بہت دشوار راستہ ہے، اور ادھر سے جاؤ گے تو یہ آسان ہے، وہ کون سا راستہ اپنائے گا؟ دشوار راستہ نہیں، وہ کہے کہ بھی جو آسان ہے بھی جائیں گے۔ اب قلم اٹھایا لکھ دیا بہت دشوار ہے، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ صرف قرآن پڑھو گے
تو اس سے فتنہ ہوگا، نعوذ باللہ۔ جی جی فتنہ کہتے ہیں، کون کہتا ہے؟ وہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں، جو مسجدوں کو اپنی پیشانیوں سے آباد کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن پڑھو گے صرف قرآن ملے گا، اور یہ ہماری کتاب پڑھو۔ ہماری کتاب سے مراد وہ نصاب نہیں، ہماری کتاب سے مراد فضائل اعمال، اس میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، بزرگوں کے واقعات بھی ہیں، ساری چیزیں اس میں مل جائیں گی۔ قرآن سے دور کرنا ہے، یہ قرآن سے لوگوں کو قریب کرنا چاہیے۔ آپ جائیے سعودیہ میں، آپ جائیے خلیجی ممالک میں، آپ دیکھیں گے مسجد میں 70 سال 75 سال 80 سال کے بوڑھے امام مسجد کے سامنے زانویہ تلمس کر کے قرآن پڑھتے ہیں۔ بچپن میں قرآن نہیں پڑھا انہوں نے، تو اب قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہندی آتی ہے پڑھنا اور انگلش بھی گٹ پٹ بھی اچھی طرح سے کر لیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھا، کیسے پڑھیں؟ کیوں نہیں پڑھا آپ نے قرآن؟ اور اگر آپ کے والدین نے کسی مرکز تحفیظ قرآن میں نہیں بھیجا، تو آپ تو اب ذی شعور ہو چکے ہیں، جوانے رانا ہیں یا بڑھاپے کے کو پہنچ چکے ہیں، سارے علوم آپ کو آتے ہیں، آپ انگریزی بول لیتے ہیں فراٹے سے، ہندی بول سمجھ لیتے ہیں، اردو سمجھ لیتے ہیں، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ عربی پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آج بہت سے لوگ بی اے کا ایم اے کا امتحان دیتے ہیں، جب بہت بڑے ہو جاتے ہیں، 25-30 سال کے ہو جاتے ہیں نوکری کے لیے، تو کیا اس عمر میں قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھنا چاہیے۔ یہ عذر لنگ ہے، اور کل قیامت میں اللہ جب پوچھے گا کہ تم نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، یہ عذر وہاں کام نہیں آئے گا۔ اللہ ہم مکتب نہیں گئے تھے، کسی مرکز تحفیظ قرآن میں نہیں گئے تھے، کسی مسجد میں ہمارے والدین نے نہیں بھیجا تھا۔ اگر یہ سوال کر لیا گیا کہ تم کو عقل و شعور دیا تھا، دنیا جہان کے علوم تمہارے پاس تھے، صرف قرآن کا علم تم نے حاصل نہیں کیا، وہی مشکل تھا، کیا جواب ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، التجا ہے یہ، قرآن سے وابستہ ہوئیے، اور یہ شہر قرآن آ رہا ہے، شروع کیجئے آپ قرآن پڑھنا، غور و فکر کیجئے اس میں، قرآن کے معنی کا ترجمہ، اس کی تفسیر، جتنی زندہ زبانیں آج موجود ہیں، لکھی پڑھی جانے والی تقریباً تمام زبانیں موجود ہیں، پڑھیے آپ۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن پڑھنے کا ماہر ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یقرأ ویتتعتع وعلیہ شاق فلہ اجران، اور جو شخص پڑھتا ہے اٹک اٹک کر کے، دشوار ہے پڑھنا، اس کو ڈبل اجر ملے گا، ایک قرآن پڑھنے کا اجر، اور جو اس نے یہ مشقت اٹھائی ہے۔ ہم لوگ بچپن میں جب گلیوں سے محلوں سے گزرتے تھے، فجر کے بعد قرآن مجید کی آواز گھروں سے گونجتی تھی، مائیں پڑھتی تھیں، بیٹیاں پڑھتی تھیں، بزرگوار پڑھتے تھے، بہت سے بزرگ اٹک اٹک کے پڑھتے تھے، الحمد رکتے تھے للہ رب العالمین، اس طرح پڑھتے تھے۔ فضا قرآن کی زمزمہ سنجیوں سے معطر ہوتی تھی، اور آج کیسی فضا بنا رکھی ہے۔ ابھی ابتدا کا ذکر چل رہا تھا، یہ بیٹیاں مرتد کیوں ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ کیوں فرار ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ماں باپ نے سب کچھ ان کو پڑھایا، مخلوط کالج میں بھیجا، مخلوط یونیورسٹی میں بھیجا، اگر نہیں پڑھایا تو قرآن نہیں پڑھایا۔ مجرم کون ہے؟ سب سے بڑا جرم کس نے کیا ہے؟ اس بیٹی کا جرم ہے جو غیر کے ساتھ بھاگ گئی ہے؟ نہیں، سب سے پہلے اس کے والدین کا جرم ہے، وہ بڑے مجرم ہیں، ان کی گدی کل قیامت کے دن کھینچی جائے گی۔ باپ سے پوچھا جائے گا، دادا سے پوچھا جائے گا، ماں سے پوچھا جائے گا، گھر والوں سے پوچھا جائے گا، گارجین سے پوچھا جائے گا۔ ارتداد کی ذمہ دار صرف وہی نہیں گردانی جائے گی، ماحول جیسا ہم بچوں کو دیں گے ویسے ہی ماحول میں جب وہ ڈھلیں گے تو ویسے بن کر کے نکلیں گے۔ خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میر ود دیوار کج، فارسی کا شاعر کہتا ہے پہلی اینٹ اگر تم معمار ٹیڑھی رکھے تو سریا تک کی دیوار کیوں نہ پہنچ جائے، ٹیڑھی رہے گی۔ بچپن سے قرآن پڑھنے کے لیے بھیجیے، ایک ایک بچہ گھر کا قرآن پڑھا ہوا ہونا چاہیے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری سے پہلو تہی کر کے ہم کل قیامت کے دن رسوائیاں جھیل سکتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ آج بھی جو پست و ذلیل ہیں مسلمان، قرآن کے ترک کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح ذمہ دار ہیں وہ اس کے۔ تو قرآن سے وابستہ ہو کر کے دیکھیے، شہر قرآن آ رہا ہے، اس میں آپ قرآن کے معنی کا ترجمہ اور تفسیر لے کر کے بیٹھیں، اور باقاعدہ چاہے آپ ایک پاؤ پڑھیں، 2 صفحہ پڑھیں، روزانہ 3 صفحہ پڑھیں، کوئی ضرور نہیں ہے کہ قرآن
ایک مہینے میں یا چند دن میں مکمل کر لیں. آپ سمجھ کے پڑھیے. ہمارے لکھنؤ میں ایک صاحب ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, ان کے بیٹے سب سعودیہ رہتے ہیں, بھی گئے ہیں, وہ تفسیر ہم سے لے جاتے تھے ابن کثیر اردو میں. ایک جلد پڑھی واپس کیا, پھر دوسری جلد پڑھی. شوق دیکھیے. اور میرے خیال سے ان کی عمر 72-73 سال ہوگی. ان کے سارے بیٹے الحمدللہ صالح ہیں. ایک ہمارے شاگرد بھی ہیں ان کے بیٹے. تو وہ کہنے لگے کہ ابو کو بہت شوق ہے. انہوں نے کہا بے شک آپ پڑھائیے. وہ 72 سال کے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن چاہتے ہیں کہ سمجھ کر کے پڑھیں. قرآن سمجھیے. آپ قرآن سمجھیں گے, قرآن کی عظمت دل میں گھر کرے گی. پھر جس دن آپ قرآن نہیں پڑھیں گے آپ کا دل بے چین ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے نا. قرآن کو تو اللہ نے سراپا ذکر فرمایا ہے. تو میرے بھائی قرآن سے وابستہ ہوں, قرآن سے جڑیے. اور جن حفاظ کرام کے سر پہ ابھی دستار پہنائی جائے گی, ان کے حق میں آپ دعا بھی کیجئے, ان کے والدین کے حق میں دعا کیجئے. اور خود اگر بچوں کے باپ ہیں, یہ ابھی بیٹیوں کا مدرسہ کھلنے جا رہا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تحفیظ القرآن لڑکوں کے لیے تو ہے, بچیوں کے لیے نہیں ہے. واقعی بہت, اگر ہے بھی تو بہت کم تعداد میں, انگلی پہ آپ گن لیں جہاں صرف بچیوں کی تعلیم جو حفظ ہے, قرآن کا حفظ, اس کا انتظام بہت کم ہے. ہونا چاہیے. تو میں یہ چاہوں گا, میری خواہش اور میری التجا اور فریاد بھی کہہ لیجیے ہے یہ اللہ رب العزت سے بھی ہے, اور گزارش ہے یہاں کے ذمہ داروں سے کہ بچیوں کے لیے بھی آپ شعبہ حفظ کا قائم کریں. اگر قرآن ان کے سینے میں ہوگا, ابلیس لعین آ کر کے کھڑا ہوگا, ہار کر کے وہ جائے گا. یہ تو زمین پہ چلنے پھرنے والی ابلیس ہے, کوئی نہیں بگاڑ سکتا کوئی جس کے سینے میں قرآن ہے. اور جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, ابلیس شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. آج لوگ شکایت کرتے ہیں جنات سوار ہیں, خبیث آ گیا. قرآن نہیں پڑھو گے, نماز نہیں پڑھو گے تو یہی تو آئیں گے, اور کون آئے گا. مرنے کے بعد پڑھواتے ہیں دوسروں سے, خود نہیں پڑھتے. ہاں رمضان میں اٹھا کر کے کچھ دیکھ لیتے ہیں, پڑھتے کیا دیکھ لیتے ہیں. میرے بھائی یہ برتاؤ چھوڑیے قرآن کے ساتھ. بچوں کو قرآن پڑھائی, خود پڑھیے اگر نہیں پڑھے ہیں تو. ایک صاحب کہنے لگے کیا کریں, ہندی تو پڑھی, ہندی آتی ہے, عربی نہیں پڑھی. ہم نے کہا یہ عذر نہیں ہے کوئی. آپ اتنے ہنر مند ہیں, اتنا ہنر آپ کو آتا ہے, قرآن آپ نہیں پڑھتے. ہمارے یہاں مسجد میں حافظ صاحب ہیں, امام صاحب ہیں, ان کے پاس پوچھئے نا. انتظام نہ ہو تو کہیے, جگہ جگہ مساجد ہیں, مدارس ہیں, جامعات ہیں, کمی نہیں ہے. تحفظ القرآن کے مراکز کی, شعبہ تحفظ القرآن کی, وہاں کیوں نہیں پہنچتے ہیں؟ اگر نہیں جا سکتے ہیں تو مسجد کے امام تو ہیں, ان سے آپ قرآن پڑھیے. اب بھلے آپ کی عمر 70 سال 72 سال 80 سال کی ہو گئی ہو, قرآن یہ شفاعت کرے گا قیامت کے دن. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو قرآن سے آباد کر دے, ہمارے بچوں کے سینوں کو قرآن سے آباد کر دے. قرآن پڑھیں, قرآن پڑھائیں, قرآن مجید کے معانی کو سمجھیں, غور و فکر کریں, اور عملی زندگی میں قرآن کو اتارنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا اخلاق قرآن کا پردہ تھا. معاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا آپ کے اخلاق کے بارے میں, پوچھا قرآن نہیں پڑھا, کان خلقہ القرآن. آپ کا اخلاق تو قرآن ہی تھا. تو جو بچیاں قرآن پڑھیں گی وہ ارتداد کی راہ پہ نہیں چلیں گی. کئی سال ہو گئے, لاک ڈاؤن سے پہلے کشی نگر جو میرے خیال سے بہار کے بارڈر پہ ہے, وہاں کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ 150 بچیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو گئی. 150. اب سوشل میڈیا کا دور بہت زیادہ ہے نا, لوگ واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ دیکھ لیتے ہیں, تب اتنا وہ نہیں تھا. خبر لگی, ہم لوگوں کا وفد گیا, 7 رکنی وفد. 6 بچیاں واپس آ چکی تھیں. ایک بچی کے باپ کا ہارٹ اٹیک ہو گیا, پولیس نے اتنا مارا داروغہ نے, بچی بھی بھاگ گئی, تلاش کر رہا ہے, تو اس کی پٹائی بھی ہو رہی ہے. وہاں جو چیز ہم نے دیکھی اور جو محسوس کیا وہ بتانا چاہتا ہوں, آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ارتداد کی راہ پہ کیسے بچیاں چلتی ہیں. کوئی گھر ایسا نہیں ملا جہاں پتا چلا کہ یہاں سے لڑکی غائب ہوئی ہے کہ جس گھر کے سامنے تعزیہ نہ رکھا ہو. شرک کا اڈا ہے. اور عورتیں بے پردہ, پہلی نظر تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. عورت مسلمان ہے اور ماتھے پہ سندور ہے. تہذیب دوسروں کی اپناؤ گے, طریقہ دوسروں کا اپناؤ گے, اسوہ دوسروں کا عورتیں اپنائیں گی, تو بچیاں جو ان کی گود میں پرورش پائیں گی
وہ بھی تو وہی ماحول دیکھ کر کے اس میں ڈھلنے کی کوشش کریں گی، بلکہ ڈھل جائیں گی۔ ان کو تو بھلا برا کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ ماں سندور لگاتی ہے تو وہ بھی لگائے گی، ماں اگر تعزیہ رکھے ہوئے ہے، باپ تعزیہ رکھے ہوئے اس کے سامنے نظر و نیاز کرتا ہے تو وہ بھی کرے گی، بیٹا بھی کرے گا، بیٹی بھی کرے گی۔ تو ماحول اتنا بگڑ چکا ہے، شرک کی ڈگر پہ لوگ پڑ چکے ہیں، باباؤں کے چکر میں پڑ چکے ہیں، اور اس طرح سے اپنا دین تباہ کر رہے ہیں، ایمان تباہ کر رہے ہیں۔ تب غیروں کو الزام دے رہے ہیں فلاں ورغلا لے گئے، اور یہ آلہ ورغلانے کا بڑا ذریعہ ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو مسلمان بن کر کے باقاعدہ فیس بک پہ آتے ہیں، واٹس ایپ پہ آتے ہیں، پھر اس کو عاشقی کی پینگیں بڑھاتے ہیں اور پھر ورغلا لے جاتے ہیں۔ ان کو نوبت نہیں آئے گی اگر بیٹی پڑھی لکھی ہوگی تو۔ اس لیے ضرورت ہے اپنے بچوں کو ہم پڑھائیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مرکز تحفیظ القرآن کو اور جتنے مدارس ہیں، اللہ تمام مدارس اسلامیہ کو بام ترقی پہ پہنچائے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کی صیانت فرمائے، اور یہ ادارہ جس کا ابھی افتتاح ہوا ہے، اس بچیوں کے ادارے کو اللہ تعالیٰ خوشگوار ماحول میں قائم فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ترقی کے منازل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ باشعور ذمہ دار جس طرح بنایا اسی طرح بنائے رکھے، اور ان کے جو کام ہیں، کارنامے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں خیر عطا فرمائے۔ اور ہمارے برادر محترم حضرت الشیخ جناب مولانا عبد المنان صاحب سلفی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، جن کی کاوشوں سے بہت سے لوگ صحیح دین کے حامل بنے اور انہوں نے علم میدان میں قدم رکھا، اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال صالحہ کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکراً و جزاکم اللہ خیرہ۔ میرے عزیز طلباء جن کی دستار بندی ہونی ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ قبل اس کے کہ وہ لوگ اسٹیج پر تشریف لائیں، ہمارے انتہائی موقر اور محترم اور نوجوان عالم دین مولانا جمشید عالم سلفی حفظہ اللہ کا ایک 5 منٹ کا تاثراتی خطاب ہوگا، اور اسی درمیان میں ہمارے طلباء یہ اسٹیج پر آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ان هذا القرآن يهدی للتی هی اقوم ويبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجت لک او علیک، رواہ مسلم۔ محترم و معزز علماء کرام، دور دراز سے تشریف فرما سامعین کرام، عفت مآب پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کا بے پایان شکر و احسان ہے کہ یہاں آپ کے سامنے چند منٹ کے لیے کچھ باتیں رکھنے کا موقع میسر ہو رہا ہے۔ بھائی تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے کتاب و سنت کے مطابق حق اور سچ بات کہنے کی توفیق دے، اور ہم تمام لوگوں کو سننے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ حکم ہوا ہے 5 منٹ میں اپنی بات رکھنے کا۔ ابھی آپ کلیدی خطاب سن رہے تھے شیخ محترم صوبائی جمعیت اہل حدیث اتر پردیش کے ناظم اعلیٰ فضیلت الشیخ شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ سے قرآن کریم کی عظمت و فضیلت کے تعلق سے بڑی تفصیلی گفتگو ہو رہی تھی۔ ہم اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، بحیثیت مسلم ہم قرآن کریم کو اپنا رہبر، اپنا رہنما اور اپنا دستور العمل مانتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم پوری فخر کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ قرآن انتہائی عظیم کتاب ہے، دنیا کی عظیم المرتبت کتاب ہے، انتہائی فضیلت والی کتاب ہے۔ لیکن آپ سوچیں تو اس کا ایک دوسرا پہلو جو ہمارے سامنے ہے کہ ہم تو مسلمان ہونے کے ناحیے سے کہتے ہیں کہ انتہائی عظیم کتاب ہے، انتہائی فضیلت والی کتاب ہے، علم و معنی کا گنجینہ اس کے اندر سمو دیا گیا ہے، ساری چیزیں ہیں، انتہائی سادہ طریقے سے اعجاز ہے، اس میں سب چیزیں اس میں رکھی گئی ہیں۔ آج تک دنیا کو، پوری دنیا کو چیلنج دیا گیا، کسی میں یہ تاب نہیں ہوئی کہ اس کا مقابلہ کر سکے یا اس جیسا اس کے بالمقابل کوئی کلام پیش کر سکے۔ اور یہ صرف ہم ہی نہیں مانتے ہیں،
दुनिया के जितने पढ़े लिखे लोग होंगे, जिनके अंदर जर्रा बराबर सोचो फिक्र होगी, सूझबूझ होगी, जो इल्मी तौर तरीका रखते होंगे, तमाम के तमाम लोग इसको तस्लीम करते हैं कि कुरान एक अजीम किताब है। एक वाकया मैं आपके सामने रखूं, एक गैर मुस्लिम का, मोहम्मद अब्दुहू अरबी ज़बान के इंतहाई बड़े आलिम गुजरे हैं, हालांकि उनके अंदर बहुत सी फिक्री खामियां पाई जाती थी। एजाज़े कुरान पर बहुत लंबा काम किया उन्होंने अपना एक वाकया बयान किया कि एक मरतबा बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं मैं शरीक था, और जब इस तरह की बैनुल मज़ाहिब मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों की कॉन्फ्रेंस होती है तो इब्तिदाई तौर पर, इफ्तिताही तौर पर वहाँ कुरान मुक़द्दस की आयात की भी तिलावत होती है, बाइबल, तौरात वगैरह तमाम मज़ाहिब की किताबों से, मुक़द्दस किताबों से कुछ आयात, कुछ श्लोक या उसके कुछ चैप्टर पढ़े जाते हैं। कहते हैं कि मेरे सामने माइकल फंकल नामी एक शख्स बैठा हुआ था। जब कुरान मुक़द्दस की तिलावत हुई तो पूरी मजलिस पर एक तरह से संजीदगी तारी हो गई। कहते हैं लेकिन वो शख्स माइकल फंकल, जो एक मुस्तशरिक था, अरबी अदब का इंतहाई माहिर शख्स, वो मेरी जानिब देख करके इंतहाई तज़हीक के साथ मुस्कुराया। उसके बाद वक्फा में जब उससे मुलाकात हुई तो कहते हैं मैंने कहा कि आप जो मुस्कुरा रहे थे उसका मतलब क्या है? तो उसने कहा कि आप एक बड़े आलिम हैं अरबी अदब के, कि आप भी ये बात मानते हैं कि कुरान जैसा कोई कलाम नहीं पेश कर सकता है? मोहम्मद अब्दुहू ने कहा कि मेरे और आपके मानने से नहीं होता है, आप भी अरबी अदब के बड़े आलिम हैं और मैं भी आलिम हूं। इसके अलावा इस मजलिस में बहुतेरे लोग बड़े आलिम हैं अरबी अदब के, आप एक दो को इंतखाब कर लीजिए, आइए एक मजलिस में बैठ जाएं, कुरान के कोई एक फिक्र को लेकर के हम कोई 10-10 जुमले कह लें, उसके बाद देखें कि कुरान के सामने हम कैसे हैं। कहते हैं मैंने उनके सामने कहा कि कुरान ने एक बयान किया है उसात का, जहन्नम की उसात का, उसकी उसात के बारे में हम चंद चैप्टर, चंद जुमले रखें। उसके बाद मोहम्मद अब्दुहू ने भी 10 जुमले बनाए, उसने माइकल फंकल नामी आदमी ने, उसने भी 10 जुमले बनाए, और एक आदमी था उसने भी 10 जुमले बनाए। कहते हैं उन लोगों ने जो जुमले बनाए थे, मैंने कुरान मुक़द्दस की सूरह काफ की जो आयत है, यौमा नक़ूलु लिजहन्नम हलिम तलाती व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, उलमा यहाँ बैठे हैं जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हल मिन मज़ीद में मामूली से टुकड़े में कुरान में जहन्नम की उसाद का, कुशादगी का जो नक्शा खींचा है, इससे बेहतर पैराए में और इससे मोतबर जरिया, इससे मोतबर उस्लूब में और नहीं बयान किया जा सकता है। तो ये हम भी तस्लीम करते हैं, आप भी तस्लीम करते हैं, दुनिया की हर कौम तस्लीम करती है, लेकिन सिर्फ फख्र करने की बात नहीं है। हम में से, आप में से देखें, अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हम में कितने लोग हैं जो महीनों क्या सालों बीत जाता है, कुरान पढ़ना हम जानते हैं, सही तौर पर हम तिलावत भी कर सकते हैं, लेकिन आप खुद गौर कीजिए यहाँ 80% ऐसे होंगे जो महीनों कुरान को नहीं उलटते हैं। क्या हम सिर्फ ये फख्र कर लें कि कुरान एक अजीम किताब है, कुरान हमारा दस्तूरुल अमल है, कुरान हमारी मजहबी किताब है, हमारा रहबर और रहनुमा है, इससे काम बनेगा? जरूरत इस बात की है कि हम पूरी मुदावमत के साथ, हमेशगी के साथ कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें, पहली चीज। दूसरी चीज, आप देखें दुनिया की कोई भी जबान, आपका बच्चा अगर पढ़ रहा हो, दर्जा 1 में पढ़ रहा हो, वहां अगर अंग्रेजी की किताब पढ़ता है तो ये फार एप्पल पढ़ाया जाता है, हिंदी की किताब पढ़ता है उसके मानी और मुतालिब को समझाए जाते हैं। लेकिन ये हमारी पूरे मुसलमानों की हिरमा नसीबी है कि हम कुरान को पढ़ते हैं तो तोते की तरह रखने वाली चीज रखते हैं, कुरान के मानी और मफाहिम को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अमली तौर पर हमारे वालिदैन की, हमारे गार्जियन की, उलमा की, मुफक्किरीन की हालत आम तौर पर है कि कुरान मुक़द्दस को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारे यहाँ अभी शेख मोहतरम से आपने सुना कि कुरान को बहुत इंतहाई मुश्किल किताब बना दिया गया है, हालांकि आप देखें तो इंतहाई सादा किताब है, इससे वाज़ो नसीहत हासिल करने की चीज बहुत आसानी के साथ हासिल की जा सकती है। आप अरबी जबान नहीं जानते हैं, इस वक्त दुनिया इंतहाई तरक्की पर है, आप इसको दूसरी जबानों में, आपकी उर्दू जबान में कुरान के मुतालिब को बहुतेरे तराजिम मिलेंगे, आप मुआजना भी कर सकते हैं। दुनिया में आप तिजारत करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, आप मुआजना करते हैं, सारी चीजें देखते हैं, उसके बाद अमल करते हैं। कुरान के ताल्लुक से क्यों नहीं करते हैं कि हम इसके मानी और मफाहिम को समझें। और आप देखें कि हम नमाज पढ़ते हैं, जो 5 वक्त की नमाज, बहुतेरे लोग हैं जो नमाज से जिनका ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन जो नमाजी हमारे नमाज पढ़ने वाले हैं
उनमें से अक्सर बेशतर लोगों की हालत ये होगी कि उन्हें नहीं मालूम है कि हम क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग रहे हैं। उसमें जो कुरान करीम पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं और दीगर जो सूर पढ़ रहे हैं, दीगर जो दुआएं मांग रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता होता है। फिर हमारी रूहानियत कैसे बेदार होगी, हमें कैसे मालूम होगा कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुखातब हैं और अल्लाह से क्या कुछ मांग रहे हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें और उसके मानी व मफाहिम को समझ कर पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसकी तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शेख ने बहुत जोरदार और बहुत ही कम वक्त में अपनी बात रखी। मालूम यह हुआ कि जितना ही कम वक्त में आप खिताब करेंगे तकरीर उतनी जोरदार होगी। ये भी एक चीज हमें सीखने को मिली है। अब बिला ताखिर दस्तारबंदी की इस तकरीर को हम शुरू करना चाहेंगे और अपने मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, खास तौर से अपने सदर मजलिस और अपने मेहमान मुकर्रम हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम अल मदनी हफिज़हुल्लाह, इसी तरह से हज़रत शेख मौलाना मोहम्मद नसीम साहब मदनी हफिज़हुल्लाह और स्टेज पर तशरीफ फरमा अपने बुजुर्ग उलमाए किराम, खुसूसन अपने इंतहाई मुहिब्बी और मुहिब्बी फिल्लाह हज़रत मौलाना मुजीबुद्दीन साहब मदनी हफिज़हुल्लाह, मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब मदनी हफिज़हुल्लाह और इसी तरह से इस मजलिस की सरपरस्ती फरमा रहे हजरत मौलाना शहाबुद्दीन साहब सलफी हफिज़हुल्लाह। आप यहाँ हैं नहीं, आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं। तमाम उलमाए किराम के अस्मा मैं यहाँ पे फर्दन और जस्ता जस्ता में लेता रहूँगा। आपसे गुजारिश है कि दस्तारबंदी की इस तकरीब की आप इब्तिदा करें, खास तौर से हजरत मौलाना शहाबुद्दीन साहब मदनी, हजरत मौलाना अब्दुल हकीम साहब मदनी, हजरत मौलाना मोहम्मद नसीम साहब मदनी। इंशाअल्लाह ताला दस्तारबंदी की इस तकरीब के बाद हमारे दो खुतबा इंतहाई मुअतबर इंशाअल्लाह तकरीरें होंगी। दो खतीब हमारे खुसूसन मौलाना परवेज आलम रियाजी हफिज़हुल्लाह और आप सबके महबूब और चहेते खतीब हजरत मौलाना मोहम्मद नसीम साहब मदनी हफिज़हुल्लाह का खिताब होना है। आपसे गुजारिश है कि दस्तारबंदी की इस तकरीब के बाद हमारे इन उलमाए किराम के बयान से आप मुस्तफ़ीद होंगे। हजरत मौलाना परवेज आलम रियाजी हफिज़हुल्लाह को वक्त दिया गया है वो है 20 मिनट का और बाकी पूरा वक्त फिर हजरत मौलाना मोहम्मद नसीम साहब मदनी का होगा। आप जितनी वक्त बोलेंगे, आप जितना इजाज़त देंगे, फिर शेख उसके बाद खिताब करेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि हमारे तलबा के सरों पर दस्तार सजाए जा रहे हैं। उन तलबा के नाम है इमामुद्दीन मोहम्मद हसन,